بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اے ایس ناولز ان۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے ناول آب حیات کی قسط نمبر 14۔ ہمیں انوائٹ کیا تھا اس نے کچھ ماہ پہلے ویڈنگ ریسیپشن پر، لیکن ہم امریکہ میں تھے۔ مسز فاروق اب بڑی گرم جوشی سے کہہ رہی تھی اور امامہ کی جان پر بنائی تھی۔ وہ اندازہ نہیں کر پائی تھی کہ وہ سالار کے کتنے قریب تھے یا صرف سوشل سرکل کا حصہ تھے۔ جو کچھ بھی تھا وہاں جلال کے پاس بیٹھ کر اپنے شوہر کے کسی شناسا سے ملنا اس کی زندگی کے سب سے ایمبیرسنگ لمحات میں سے ایک تھا۔ بہت کلوز فرینڈشپ ہے امامہ اور سالار کے ساتھ میری، بلکہ فیملی ٹائز ہیں۔ بس درمیان میں کچھ عرصہ آؤٹ آف ٹچ رہے ہیں ہم۔ 10-12 سال تو ہو گئے ہوں گے ہماری فرینڈشپ کو۔ امامہ؟ اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کہہ رہا تھا۔ اس نے کچھ حیرانی سے جلال کو دیکھا۔ ویری نائس، آپ سالار کے ساتھ آئیں کسی دن ہماری طرف، فاروق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شور، بس سالار کچھ مصروف ہے آج کل، امامہ نے قدرے گڑبڑا کر مسکراتے ہوئے کہا۔ چند رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد وہ انہیں خدا حافظ کہتے ہوئے وہاں سے نکل آئی تھی، لیکن وہ بے حد اپسیٹ تھی۔ وقت ایک بار پھر 11 سال پیچھے چلا گیا تھا، اسی میڈیکل کالج میں۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا تھا، اور پھر کئی سال کے بعد جلال کے ساتھ ہونے والی پہلی ملاقات، اور پھر آج اس کا سامنا۔ وہ ڈپارٹمنٹل اسٹور میں کیا خریدنے آئی تھی بھول گئی تھی، اور ٹرالی لیے ایک شیلف سے دوسرے شیلف کو دیکھتے گزرتی رہی۔ پھر خالی ٹرالی پر نظر پڑنے پر اس نے ہڑبڑاہٹ میں سوچا کہ وہ کیا خریدنے آئی تھی، لیکن ذہن کی اسکرین پر کچھ بھی نمودار نہیں ہوا تھا۔ اس نے بے مقصد چند چیزیں اٹھائیں اور پھر باہر آ گئی۔ جلال کی گاڑی اب وہاں نہیں تھی، اس کی گاڑی کے برابر والی جگہ خالی تھی۔ معلوم نہیں اسے کیوں یہ توقع تھی کہ ریسٹورنٹ سے باہر آ کر اس کے لیے وہاں بیٹھا ہوگا۔ کم از کم اتنا انتظار تو کرتا کہ اسے خود رخصت کرتا۔ اسے خوش فہمی نہیں رہی تھی، پھر بھی اسے اتنی کرٹسی کی تو اس سے توقع تھی۔ پارکنگ سے گاڑی نکالنے کے بعد اسے یکدم احساس ہوا کہ وہ گھر نہیں جانا چاہتی۔ پھر اسے وہ ساری چیزیں یاد آنے لگیں جنہیں وہ خریدنے کے لیے آئی تھی، لیکن اب وہ دوبارہ کہیں گروسری کے لیے جانے کے موڈ میں نہیں تھی۔ بے مقصد دوپہر میں سڑک پر ڈرائیو کرتے ہوئے اسے خود اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ اس کا خیال تھا اس نے کچھ غلط ٹرن لیے تھے اور وہ راستہ بھول گئی ہے۔ کچھ دیر کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ لاشعوری طور پر اس روڈ پر جا رہی تھی جس طرف سالار کا آفس تھا۔ یہ بے حد احمقانہ حرکت تھی۔ وہ مال روڈ پر تھی، وہ اب ون وے کی وجہ سے واپس نہیں پلٹ سکتی تھی۔ جب تک وہ یو ٹرن لیتی تب تک وہ اس کے آفس کو کراس کر چکی ہوتی۔ ایک سگنل پر ایک لمبے چوڑے ٹریفک جام میں پھنسے اسے وہ سڑک اور اپنی زندگی ایک جتنا لمبا لگے تھے۔ 2-1.5 گھنٹے پہلے سالار کے ساتھ خوش تھی، لیکن وہ اب خوش نہیں تھی۔ اے سی کی کولنگ یکدم خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے اے سی بند کر دیا۔ وہ کچھ دیر اپنی زندگی میں گرمی ہی چاہتی تھی۔ جلال انصر جیسے اس کے جسم کا وہ زخم تھا جو ہر بار ہاتھ لگنے سے رسنے لگتا تھا، اور ہر بار ہی اس کا یہ وہم باطل ہو جاتا تھا کہ وہ زخم بھر گیا ہے۔ گاڑی بند ہو گئی اور سگنل کھل گیا تھا۔ بے تحاشا ہارن کی آوازوں پر اس نے چونک کر گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ وہ ناکام رہی اور بری طرح نروس ہوئی۔ گاڑی کوشش کے باوجود سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ایکسپرٹ ڈرائیور نہیں تھی اور اپنے پیچھے گاڑیوں کی لمبی قطار کے ہارن کسی بھی ایکسپرٹ ڈرائیور کو اسی طرح بوکھلا دیتے۔ ایک ٹریفک وارڈن اس کے قریب آ گیا۔ گاڑی خراب ہو گئی ہے، سٹارٹ نہیں ہو رہی، امامہ نے اس سے کہا۔ پھر لفٹر سے اسے ہٹانا پڑے گا ورنہ ٹریفک جام ہو جائے گا، اس نے اسے بتایا۔ سگنل تب تک دوبارہ بند ہو چکا تھا۔ وہ وائرلیس پر لفٹر کو بلانے لگا اور وہ بے حد ہڑبڑاتے ہوئے انداز میں گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ ناکام رہی تھی۔ لفٹر آنے پر وہ گاڑی سے باہر نکل آئی۔ لفٹر میں بیٹھا آدمی اس کو قریبی پارکنگ میں پہنچانے کے بارے میں اسے بتاتے ہوئے کسی رکشہ یا ٹیکسی میں اسے وہاں تک جانے کا کہہ کر غائب ہو گیا۔ مال روڈ پر اس ٹریفک کے درمیان اسے کوئی رکشہ یا ٹیکسی نہیں مل سکتی تھی۔ واحد کام جو وہ کر سکتی تھی وہ سڑک کراس کر کے کچھ فاصلے پر سالار کے آفس تک جانا تھا۔ اسی خالی اس ذہنی کے عالم میں مال روڈ عبور کر کے اس نے سیل نکال کر سالار کو فون کرنا شروع کر دیا۔ سالار کا فون آف تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے اس کے آفس ہی جانا تھا۔ چند منٹ اور چلنے کے بعد اس کے جوتے کا سٹریپ نکل گیا۔ آج برا دن نہیں تھا بلکہ بدترین دن تھا۔ پسینے سے شرابور ٹوٹے ہوئے جوتے کے ساتھ وہاں کھڑے اس نے ایک بار پھر کسی رکشے یا ٹیکسی کو ڈھونڈا۔ وہ اس ٹوٹے ہوئے جوتے کے ساتھ اس کے آفس نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن فی الحال اسے اس کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آیا تھا۔ اسے اپنی حالت پر رونا آنے لگا تھا، لیکن اس رونے کا تعلق اس کی اس حالت سے زیادہ اس کی ذہنی کیفیت سے تھا۔ وہ اس وقت کچھ ایسے ہی دل برداشتہ تھی
اس کے بینک کی اس شاندار عمارت کے سامنے جوتا گھسیٹے وہ ایک لمحے کے لیے ہچکچائی، لیکن پھر اس کے ذہن میں آیا کہ وہ سیدھی اس کے آفس چلی جائے۔ گارڈز کو اپنا تعارف کرواتے ہوئے اس نے ان کی آنکھوں میں اتنی حیرانی اور بے یقینی دیکھی تھی کہ اس کی عزت نفس میں کچھ اور کمی آئی تھی۔ لیکن مین ریسیپشن میں داخل ہوتے ہی اس کی عزت نفس مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی۔ شاندار انٹیریئر والا وسیع اور ریز ماربلڈ ہال اس وقت سوٹڈ بوٹڈ کارپوریٹ کلائنٹس سے بڑا ہوا تھا۔ آفس کا یہ لے آؤٹ کبھی اس کے تصور میں آ جاتا تو وہ کبھی نہ آتی، لیکن اب وہ آ چکی تھی۔ ٹوٹی ہوئی چپل فرش پر گھسیٹتے ہوئے اسے اپنا آپ واقعی معذور لگ رہا تھا۔ ریسیپشن کاؤنٹر پر اس نے سالار سکندر سے اپنا رشتہ ظاہر کرنے کی حماقت نہیں کی تھی۔ مجھے سالار سکندر سے ملنا ہے، اس نے ریسیپشنسٹ سے پوچھنے پر کہا۔ پہلے اگر پسینہ تپتی دھوپ کی وجہ سے آ رہا تھا تو اب یہاں اس ماحول کی وجہ سے اسے ٹھنڈا پسینہ آ رہا تھا۔ کیا آپ نے اپوائنٹمنٹ لیا ہے میڈم؟ ریسیپشنسٹ نے بے حد پروفیشنل انداز میں مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اس کا ذہن ایک لمحے کے لیے بلینک ہو گیا۔ اپوائنٹمنٹ؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ اس نے جواب دینے کی بجائے ہاتھ میں پکڑے سیل پر ایک بار پھر اس کا نمبر ڈائل کیا۔ اس بار کال ریسیو نہیں ہوئی تھی لیکن بیل بجی تھی۔ میں اس کی دوست ہوں، اس نے کال ختم کرتے ہوئے بے ربطی سے کہا۔ ابھی وہ ایک میٹنگ میں ہے، انہیں تھوڑی دیر میں انفارم کرتی ہوں۔ آپ کا نام؟ ریسیپشنسٹ نے کہا۔ امامہ۔ وہ اپنا نام بتا کر ہال میں پڑے صوفوں میں سے ایک صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اسے تقریباً 15 منٹ انتظار کرنا پڑا۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے آتے جاتے لوگوں کو دیکھتے اسے یہ لمحے بہت طویل لگے تھے۔ 15 منٹ بعد اس نے چند افراد کے ساتھ سالار کو بات چیت کرتے ریسیپشن پر نمودار ہوتے دیکھا۔ وہ اس سے کافی فاصلے پر تھا اور ادھر ادھر نظر دوڑائے بغیر وہ ان لوگوں کے ہمراہ ریسیپشن کی انٹرنس تک آ گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے امامہ کو خدشہ ہوا کہ وہ کہیں ان کے ساتھ باہر نہ نکل جائے، لیکن وہ دروازے سے کچھ پہلے ان لوگوں سے ہاتھ ملانے لگا تھا، انہیں چھوڑنے کے لیے وہاں آیا تھا۔ چند منٹ دروازے پر ان لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے بعد وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا دوبارہ واپس جانے لگا۔ ریسیپشنسٹ نے اسے روکا۔ اس نے یقیناً دور صوفے سے کھڑی ہوتی امامہ کو دیکھ لیا تھا، ورنہ وہ سالار کو کبھی وہاں روک کر اس کے کسی وزٹر کے بارے میں انفارم نہ کرتی۔ امامہ نے سالار کو ریسیپشنسٹ کی بات سنتے اور پھر ٹھٹکتے دیکھا۔ وہ اپنی ایڑیوں پر گھوم گیا تھا۔ وہ بہت فاصلے پر تھی لیکن اتنے فاصلے پر نہیں تھی کہ وہ اسے دیکھ کر پہچان نہ پاتا۔ اسے سالار کے چہرے پر اتنی دور سے بھی حیرت نظر آئی۔ پھر وہ مسکرایا تھا۔ اس نے پلٹ کر ریسیپشن سے یقیناً اس کا تعارف کروایا، پھر وہ رکے بغیر اس کی طرف بڑھایا۔ اگر وہ اسے گھر میں سامنا کر رہی ہوتی تو اس وقت وہ سالار سے لپٹ کر بچوں کی طرح رو رہی ہوتی۔ وہ کچھ ایسی ہی ذہنی حالت میں تھی، لیکن وہ یہاں یہ نہیں کر سکتی تھی۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، اس نے قریب آتے ہوئے کہا۔ وہ بے حد خوشگوار موڈ میں تھا۔ میرا جوتا ٹوٹ گیا ہے، اس نے بے ربطی سے جواب دیا۔ اس نے سالار سے نظریں ملائے بغیر سر جھکائے ہوئے کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کی آنکھیں پڑھے، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ اس کی آنکھوں کو کھلی کتاب کی طرح پڑھ سکتا تھا۔ سامنے سگنل پر میری گاڑی خراب ہو گئی اور لفٹر اسے کہیں لے گیا ہے، اور یہاں تمہارا آفس تھا تو میں آ گئی، لیکن شاید نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ تم مصروف ہو۔ بس تم مجھے گھر بھجوا دو، اس نے جواباً ایک کے بعد ایک مسئلہ بتاتے ہوئے اسے بے حد بے ڈھنگے انداز میں کہا۔ نو پرابلم، سالار نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ سوری میم، آپ مجھے اپنا تعارف کرا دیتی تو میں آپ کو آفس میں بٹھا دیتی۔ ڈیسک پر بیٹھی لڑکی نے اس کے قریب آ کر معذرت کی تھی۔ اٹس اوکے، کسی کو بھیج کر یہاں قریب کسی شو اسٹور سے اس سائز کا جوتا منگوائیں، اس نے اس لڑکی سے کہا، اور پھر اگلا جملہ امامہ سے کہا۔ امامہ، یہ ٹوٹا ہوا جوتا اتار دو۔ اتار دوں؟ ہاں، کوئی حرج نہیں، میرے باتھ روم میں وضو کے لیے سلیپرز ہیں، وہ پہن کر پاؤں دھو لینا، تب تک نیا جوتا آ جائے گا تمہارے لیے۔ اور کس سگنل سے گاڑی لے کر گئے ہیں؟ امامہ نے اسے اندازے سے بتایا۔ اس نے ڈیسک سے آنے والی لڑکی کو گاڑی کا نمبر بتاتے ہوئے کچھ ہدایات دیں۔ وہ تب تک ٹوٹے ہوئے جوتے سے اپنا پاؤں نکال چکی تھی۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے وہ اسے وہاں سے لے آیا۔ اپنے ہاتھ پر اس کی گرفت سے امامہ نے محسوس کیا کہ اسے اس وقت اس سہارے کی بے حد ضرورت تھی۔ ایک پاؤں میں جوتا نہ ہونے کے باوجود وہ بڑی سہولت سے چلتے ہوئے اس کے آفس میں آ گئی تھی۔ وہ راستے میں ملنے والے افراد سے اسی ریلیکسڈ اور عام انداز میں اسے متعارف کراتا ہوا کوریڈور سے اپنے آفس آ گیا تھا۔ ویسے تم اس طرف آ کیسے گئیں؟ اپنے آفس کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے امامہ سے پوچھا۔ میں؟ اسے کوئی بہانہ یاد نہیں آیا۔ اس کا ذہن اس وقت کچھ اتنا ہی خالی ہو رہا تھا۔ سالار چند لمحے جواب کا انتظار کرتا رہا، پھر اس نے بات بدل دی۔ تم کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھ جاؤ،
अपने टेबल की तरफ आते हुए उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाते हुए उससे कहा। उसके साइड डेस्क पर रखी अपनी एक फ्रेम्ड तस्वीर से नज़रें हटाते हुए वो कमरे के एक कोने में पड़े सोफ़ों में से एक पर बैठ गई। वो इंटरकॉम पर उसके लिए कोई जूस लाने का कह रहा था जब उसका फ़ोन बजने लगा। उसने अपना सेल फ़ोन उठाकर कॉल रिसीव की। चंद लम्हे वो फ़ोन पर बात करता रहा। फिर उसने इमामा से कहा, इमामा, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड कहाँ है? वो उसके सवाल पर चौंक गई। उसके पास एक सप्लीमेंट्री कार्ड था, मेरे बैग में, ज़रा चेक करो। उसने बैग से वॉलेट निकाला और फिर बारी बारी उसके तमाम हिस्से चेक किए। वहाँ कार्ड नहीं था। उसके हाथों के तोते उड़ गए। इसमें नहीं है, उसने उड़ी हुई रंगत के साथ सालार से कहा। उसने जवाब देने की बजाय फ़ोन पर कहा, बिल्कुल, मेरी बीवी छोड़ आई थी वहाँ, मैं मंगवा लेता हूँ, थैंक यू। उसने फ़ोन बंद कर दिया। इमामा की जैसे जान में जान आई। कहाँ है कार्ड? इमामा ने पूछा। कहाँ शॉपिंग की है तुमने? सालार ने उसकी तरफ आते हुए पूछा। उसे डिपार्टमेंटल स्टोर याद आया। वहाँ छोड़ दिया था मैंने। उसे जैसे यकीन नहीं आया था। हाँ, स्टोर के मैनेजर ने हेल्पलाइन को इन्फॉर्म किया। वो तुम्हारे सेल पर ट्राई करते रहे, लेकिन तुमने कॉल रिसीव नहीं की। अब उन्होंने मुझे कॉल किया है। वो बैग से अपना सेल निकाल कर देखने लगी। उस पर वाकई बहुत सारी मिस्ड कॉल्स थीं, लेकिन ये कब आई थी? शायद जब वो रिसेप्शन में बैठी अपनी सोचों में गर्क थी। एक आदमी एक ट्रे में पानी और जूस का गिलास लेकर आ गया। उसे इस वक्त इसकी शदीद ज़रूरत महसूस हो रही थी। प्यास की वजह से नहीं, बल्कि शर्मिंदगी की वजह से। इमामा। सालार दूसरे सोफे पर आकर बैठ गया। इस दौरान इंटरकॉम दोबारा बजा और वो उठ कर गया। गाड़ी का पता चल गया था। इमामा, गाड़ी के पेपर्स कहाँ हैं? उसने एक बार फिर फ़ोन होल्ड पर रखते हुए उससे पूछा। इमामा को अपनी अगली हमाकत याद आई। पेपर्स गाड़ी में ही थे। वो पेपर्स और लाइसेंस दोनों वहाँ छोड़ कर आई थी। इस ब्रांड न्यू गाड़ी पर अगर कोई हाथ साफ करता तो इस खुशकिस्मत को गाड़ी के साथ ये दोनों चीज़ें भी इनाम में मिलती, क्योंकि लिफ्टर उसे मतलूबा पार्किंग में छोड़कर वहाँ से जा चुका था। इस पर स्टिकर लगा होता तो शायद वो उसे कहीं और लेकर जाता, लेकिन अब वो उसे करीबी पार्किंग में छोड़ गए थे, क्योंकि उनका ख्याल था मालिक गाड़ी के पीछे आ रहा होगा। जूस एकदम उसके हलक में अटकने लगा। गाड़ी में? उसने नज़रें मिलाए बगैर कहा। जवाबन उसे मलामत नहीं की गई जिसकी वो तवक्को कर रही थी। आईडी कार्ड की कॉपी है। वो किसी को गाड़ी लाने के लिए भेजना चाहता था और हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पर आईडी कार्ड या गाड़ी के पेपर्स साथ देना चाहता था, ताकि अगर उसे पार्किंग में चेक किया जाए तो गाड़ी लाने में दिक्कत ना होती। वो गिलास रख कर एक बार फिर आईडी कार्ड अपने बैग में ढूंढने लगी। वहाँ भी उसका कोई वजूद नहीं था। उसे याद आया कि वो दूसरे बैग में था। उसका दिल वहाँ से भाग जाने को चाहा। उसे खुद पर शदीद गुस्सा आ रहा था। इस दफ़ा सालार ने उसके जवाब का इंतज़ार नहीं किया। मेरे पेपर्स में देखो, मेरी वाइफ की आईडी कार्ड की कॉपी होगी। वो ड्राइवर को दे दो और कार की चाबियाँ भी भिजवा देता हूँ। उसने फ़ोन पर कहा। तुम्हें अगर फ्रेश होना हो तो मेरे स्लीपर्स यहाँ पड़े हैं। ये ऑफ़र बेहद बर वक्त आई थी। उसे वाकई इस वक्त कोई ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ वो अपना मुंह छुपा लेती। उसने ज़िंदगी में कभी खुद को इतना नाकारा और अहमक महसूस नहीं किया था। बाथरूम का दरवाज़ा बंद किए वो अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारती गई। पानी कुछ बहा नहीं पा रहा था, न शर्मिंदगी, न वो हतक, न उसका रंज। सुना है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड आई है? उसने बाहर रमशा की आवाज़ सुनी। वो सालार को छेड़ रही थी और वो जवाबन हंसा था। हाँ, आज की डिज़ास्ट्रस मीटिंग के बाद किसी गर्लफ्रेंड का एक विज़िट तो डिज़र्व करता था मैं। वो आईने में अपने अक्स को देखते उनकी गुफ्तगू सुनती रही। दोनों अब किसी क्लाइंट और आज की मीटिंग को डिस्कस कर रहे थे। उसका दिल चाहा वो वापस कमरे में ना जाए। वो इस सीन से गायब होना चाहती थी। बाथरूम का दरवाज़ा खुलने पर रमशा खैर मकदमी अंदाज में उसकी तरफ आई। चलो, किसी बहाने तुम्हारी बेगम तो यहाँ आई, रिमशा ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा। सालार जवाब देने की बजाय सिर्फ मुस्कुराया। चंद मिनट वो खड़ी बातें करती रही। फिर उसने कहा, अब अगली मीटिंग है तो तुम आ रहे हो क्या? हाँ, मैं आता हूँ। तुम स्टार्ट कर लो मीटिंग, मैं 10-15 मिनट में आ जाता हूँ, उसने कहा। रमशा इमामा को खुदा हाफिज़ कहते हुए निकल गई। तुम चले जाओ, गाड़ी आएगी तो मैं चली जाऊँगी। उसने कमरे में पड़े जूते के डब्बे से नया जूता निकालते हुए सालार से कहा। उसे लग रहा था वो इस वक्त एक ख्वामख्वाह की लाइबिलिटी बनकर आई थी। तुम सैंडविच खाओ, तुमने ही सुबह बना कर दिए थे। आज क्लाइंट्स के साथ लंच किया है, ये खा नहीं सका। वो टेबल पर पड़े सैंडविच का एक टुकड़ा खाते हुए कह रहा था। मुझे भूख नहीं है। इस वक्त हलक से कुछ उतारना बहुत मुश्किल था। क्यों भूख नहीं है? लंच किया है तुमने? नहीं, लेकिन भूख नहीं है। फिर खाओ, सिर्फ एक खा लो। वो उसे बहला रहा था।
امامہ کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا اور اس وقت پوچھنا بیکار تھا۔ جب بھی وہ پریشان ہوتی اسی طرح چیزیں بھولتی تھی، اور اتنے مہینوں میں سالار اس چیز کا عادی ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ اس کے لیے اب کوئی غیر معمولی بات نہیں رہی تھی۔ وہ اب سر جھکائے سینڈوچ کھانے لگی تھی جو اس نے پلیٹ میں اس کے سامنے رکھا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ اب اس کی ان تمام حرکات پر کوئی تبصرہ کرے گا، مگر وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ سینڈوچ ختم ہونے کے بعد اس نے امامہ سے چائے کا پوچھا، اور اس کے انکار پر اس نے انٹرکام پر کسی سے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کے لیے کہا۔ میں تمہیں اپنی گاڑی میں بھجوا رہا ہوں، تمہاری گاڑی جب آئے گی تو میں بھجوا دیتا ہوں، میں خود ڈرائیو کر کے چلی جاتی ہوں۔ اس نے کہا، نہیں، ڈرائیور تمہیں ڈراپ کر دے گا، تم اپ سیٹ ہو اور میں نہیں چاہتا تم ڈرائیو کرو۔ وہ بول نہیں سکی، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ بڑی آسانی سے جان گیا ہوگا کہ اس وقت اسے کوئی پریشانی تھی۔ میں خود چلی جاتی ہوں، اس نے بینک کی ایگزٹ پر سالار سے کہا۔ یار، کلائنٹس کو بھی یہاں تک چھوڑنے آ جاتا ہوں، تم تو بیوی ہو میری۔ وہ مسکرایا تھا۔ ڈرائیور پارکنگ میں کھڑی گاڑی دروازے کے سامنے لے آیا تھا۔ ڈرائیور گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے آیا، مگر اس سے پہلے سالار اس کے لیے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول چکا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے کی بجائے اسے رک کر دیکھنے لگی۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے حلق میں ایک بار پھر سے گرہیں پڑنے لگی تھیں۔ اینی تھنگ ایلس میم؟ سالار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھا کہ وہ اسے کچھ کہنا چاہ رہی ہے۔ تھینک یو، اس نے بالآخر کہا۔ آلویز ایٹ یور ڈسپوزل میم۔ اس نے اپنا بازو اس کے گرد پھیلاتے ہوئے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سالار نے دروازہ بند کر دیا۔ چلتی ہوئی گاڑی میں سے امامہ نے ایک لمحے کے لیے مڑ کر دیکھا، وہ ابھی وہیں کھڑا تھا۔ وہ یقیناً گاڑی کے مین روڈ پر جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ لیا تھا۔ جس کی ذمہ داری تھی وہ شخص اس کے لیے کھڑا تھا، وہ جلال کی ذمہ داری نہیں تھی۔ پھر وہ کیوں یہ توقع کر رہی تھی کہ وہ اس کے لیے اتنی کارٹسی دکھاتا؟ اس نے ٹھیک کیا تھا، اسے ڈرائیور کے ساتھ بھیجا تھا۔ وہ واقعی اس وقت گاڑی ڈرائیو کرنے کے قابل نہیں تھی۔ وہ اپنی گاڑی میں ہوتی تو گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کر کے اندر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ نہ وہ اتنی بے وقت تھی جتنی ہر بار جلال کے سامنے جا کر ہو جاتی تھی، نہ وہ اتنی انمول تھی جتنا یہ شخص اسے سمجھ رہا تھا۔ ایک اسے کوئلہ سمجھ کر ملتا تھا اور دوسرا کوہ نور۔ وہ بے وقتی کانچ کی طرح لگتی تھی اور یہ وقت خنجر کی طرح، لیکن دونوں چیزیں زخمی کرتی تھی اسے۔ وہ گھر آ کر بھی بہت دیر تک لاؤنج میں بے مقصد بیٹھی رہی۔ آج کا دن بے حد برا تھا، بے حد۔ کوئی چیز اسے پرسکون نہیں کر پا رہی تھی۔ تکلیف دہ یادوں کا ایک سلسلہ تھا جو ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ سالار نے رات کو کھانے کی ٹیبل پر اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، جواب حسب توقع تھا۔ سالار نے کھانا کھاتے کھاتے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ کوئی پریشانی نہیں ہے، بس اپنی فیملی کو مس کر رہی ہوں۔ اس نے جھوٹ بولا۔ یہ واحد طریقہ تھا جس سے اس گفتگو کا موضوع اس کی ذات سے ہٹ سکتا تھا۔ سالار نے اسے کوریدا نہیں تھا۔ وہ بعض دفعہ اس طرح پریشان ہو جاتی تھی اور وہ اسے صرف بہلانے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ آج بھی اس نے یہی کچھ کیا۔ وہ ڈنر کے بعد کام کے لیے اپنے اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ امامہ نے سونے کی کوشش کی لیکن وہ سو نہیں سکی۔ ایک بار پھر سب کچھ فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ وہ فلم جو آج بار بار چلتی اور پھر چلتی رہی تھی۔ کتنا وقت اس نے اندھیرے میں بستر میں چت لیٹے چھت کو گھورتے ہوئے گزارا تھا۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا اس کی سوچوں کا تسلسل تب ٹوٹا تھا جب کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ سالار سونے کے لیے حتی الامکان آہستگی سے دروازہ کھولتے ہوئے اندر آیا تھا۔ پھر دروازہ بند کر کے وہ لائٹ آن کیے بغیر اسی طرح احتیاط سے دبے پاؤں واش روم کی طرف چلا گیا تھا۔ امامہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ نیند اب بھی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے سونے کے لیے بیڈ پر آ کر لیٹا تھا۔ اس نے امامہ کی طرف کروٹ لی اور پھر امامہ نے اس کی آواز سنی۔ تم جاگ رہی ہو؟ اس نے اپنی کمر کے گرد سالار کا بازو حمائل ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ وہ کچھ جھلائی تھی۔ پتہ نہیں کیسے، بس پتہ چل ہی جاتا ہے۔ کیا پریشانی ہے؟ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ وہ اسے بتا دے اپنی اور جلال کی ملاقات کے بارے میں، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے اس خیال کو جھٹک دیا تھا۔ اس سارے واقعے میں بتانے والی کوئی چیز نہیں تھی، کوئی ایسی چیز جو کسی کے لیے بھی قابل اعتراض ہوتی۔ وہ سالار کو بھی یہ نہیں سمجھا سکتی تھی کہ وہ جلال کی کن باتوں پر تکلیف محسوس کر رہی تھی، تو پھر بتانے کا فائدہ کیا ہوتا؟ کچھ نہیں، بس میں ڈپریسڈ تھی، اس لیے تو کہا تھا کہ باہر چلتے ہیں۔ وہ اب اس کے بازو پر سہلانے والے انداز میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں اب، امامہ نے یکدم کسی ننھے بچے کی طرح اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے اس سے کہا۔ اس کے سر کو چومتے ہوئے وہ اسے تھپکنے لگا۔ امامہ کا دل بھر آیا۔ اگر اس کی زندگی میں جلال انصر کے نام کا کوئی باب نہ آیا ہوتا تو کیا ہی اچھا تھا۔
وہ اس شخص کے ساتھ بہت خوش رہ سکتی تھی جس کے سینے میں منہ چھپائے وہ اس وقت ماضی کو کھوجنے میں مصروف تھی۔ زندگی میں وہ لوگ کیوں آتے ہیں جو ہمارا مقدر نہیں ہوتے؟ وہ مقدر نہیں بنتے تو ایڑی کا کانٹا کیوں بن جاتے ہیں؟ جلال کے ساتھ ہونے والی وہ ملاقات اس کے لیے ایک اتفاق تھا، ایک ایسا اتفاق جسے وہ دوبارہ نہیں چاہتی تھی۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتفاقی ملاقات اس کے لیے بہت خطرناک اثرات لے کر آنے والی تھی، مہینوں یا سالوں میں نہیں بلکہ دنوں میں۔ 2 دن بعد وہ ایک ڈنر میں موجود ہے۔ وہ اس وقت سالار کے ساتھ کھڑی چند لوگوں سے مل رہی تھی۔ جب اس نے ہیلو کی ایک شناسا سی آواز سنی، امامہ نے گردن موڑ کر دیکھا اور پھر ہل نہیں سکی۔ وہ فاروق تھا جو بہت گرم جوشی کے ساتھ سالار سے مل رہا تھا۔ میری بیوی، سالار اب اس کا تعارف کروا رہا تھا۔ تعارف کی ضرورت نہیں ہے، میں پہلے ہی ان سے مل چکا ہوں، فاروق نے بہت گرم جوشی سے کہا۔ سالار نے کچھ حیران سا ہو کر فاروق کو دیکھا۔ آپ پہلے مل چکے ہیں امامہ سے؟ بالکل، ابھی پرسوں ہی تو ملاقات ہوئی ہے، ڈاکٹر جلال انصر کے ساتھ لنچ کر رہی تھیں۔ دراصل جلال ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں، انہوں نے بتایا کہ یہ ان کی پرانی کلاس فیلو ہیں، اور جب انہوں نے آپ کا وزٹنگ کارڈ انہیں دیا تب مجھے پتہ چلا کہ یہ آپ کی وائف ہیں، فاروق بڑے خوشگوار انداز میں کہہ رہا تھا۔ میں نے اور میری مسز نے تو کھانے پر انوائٹ کیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ آج کل مصروف ہیں۔ فاروق نے نہ امامہ کی فاقوتی رنگت کو دیکھا، نہ سالار کے بے تاثر چہرے کو۔ جو کچھ وہ کہہ رہا تھا سالار کو اس پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن یقین نہ کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی۔ اس کے کان جیسے سن ہو رہے تھے۔ اس نے گردن موڑ کر اپنے بائیں طرف کھڑی امامہ کو دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ وہ فی الحال اس کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جلال انصر کے ساتھ مل رہی تھی، اور کب سے؟ فاروق کی بات سنتے ہوئے امامہ نے خشک ہوتے ہوئے حلق کے ساتھ سالار کے چہرے پر نظر ڈالی۔ وہ اور فاروق کی بات سن رہا تھا اور اس کا چہرہ بہت بے تاثر تھا۔ اس نے اس کے بے تاثر چہرے کو دیکھ کر غلط اندازہ لگایا تھا۔ میں اسے سب کچھ بتا دوں گی، وہ میری بات سمجھ لے گا۔ اس کے بے تاثر چہرے نے امامہ کو عجیب سی خوش فہمی کا شکار کیا تھا۔ وہ ابتدائی شوق سے نکلنے لگی تھی۔ مجھے پرسوں ہی سالار کو بتا دینا چاہیے تھا، تبھی سے یہ شرمندگی نہ ہوتی۔ اسے ذرا پچھتاوا ہوا۔ وہاں کھڑے فاروق کی بات سنتے اور سالار کے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے اس نے ان حالات میں سالار کے رد عمل کو بالکل غلط سمجھا تھا، اور کیوں نہ سمجھتی؟ اتنے مہینوں سے وہ جس شخص کے ساتھ رہ رہی تھی وہ اس کے ناز نخرے اٹھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہا تھا۔ اس نے اسے کبھی یہ تاثر نہیں دیا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہو سکتا تھا یا اس کی کسی غلطی پر اسے معاف نہیں کر سکتا تھا۔ آپ ظہیر صاحب سے ملے ہیں؟ اس نے یکدم سالار کو فاروق کی بات کاٹتے دیکھا۔ آئے ہوئے ہیں کیا؟ ہاں، ابھی ہم لوگ آپ ہی کی بات کر رہے تھے۔ آئے میں آپ کو ملواتا ہوں۔ سالار فاروق کو لیے ایک طرف چلا گیا۔ امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے موضوع بدلا تھا یا وہ فاروق کو واقعی کسی ظہیر صاحب سے ملوانا چاہتا تھا۔ وہ دوبارہ پلٹ کر اس کی طرف نہیں آیا۔ وہ ڈنر کے دوران بھی مردوں کے ایک گروپ کے پاس کھڑا رہا۔ وہ خود بھی اپنی کچھ دوسری شناسا خواتین کے ساتھ کھڑی رہی۔ ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ کسی پارٹی میں وہ اس کے پاس ہی نہ آیا ہو۔ اسے کچھ پریشانی ہونے لگی، لیکن اسے ابھی بھی یقین تھا سالار اس چیز کو بہت بڑا ایشو نہیں بنائے گا۔ پارٹی کے ختم ہونے پر میزبانوں سے رخصت ہو کر وہ ہوٹل کی لابی کے دروازے پر اپنی کار کے انتظار میں کھڑے ہو گئے۔ امامہ نے ایک بار پھر اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی۔ اس کا چہرہ اتنا ہی بے تاثر تھا جتنا پہلے تھا، لیکن اس کی خاموشی اور سنجیدگی بے حد معنی خیز تھی۔ امامہ نے بات کا آغاز کرنے کا سوچا، اور تبھی ہوٹل کا ایک ملازم ان کی گاڑی ڈرائیو وے میں لے آیا تھا۔ سالار اسے مخاطب کیے بغیر باہر نکل گیا۔ اسے اب شبہ نہیں رہا تھا کہ اس کی اس اچانک خاموشی اور بے اعتنائی کی وجہ کیا تھی۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے بھی اس کی خاموشی اسی طرح تھی۔ گاڑی کے مین روڈ پر آنے کے چند منٹوں کے بعد امامہ نے اس طویل خاموشی کو توڑنے کی کوشش کی۔ تم ناراض ہو مجھ سے؟ ول یو پلیز شٹ اپ؟ وہ فریز ہو گئی تھی۔ میں اس وقت گاڑی ڈرائیو کرنا چاہتا ہوں، تمہاری بکواس سننا نہیں چاہتا۔ وہ اس پر چلایا نہیں تھا، لیکن جو کچھ اس کی نظروں اور اس کے ٹھنڈے لہجے میں تھا وہ امامہ کو مارنے کے لیے کافی تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ بات اتنی معمولی نہیں جتنی وہ سمجھ رہی تھی۔ وہ اسے دوبارہ مخاطب کرنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ اتنے مہینوں میں اس نے پہلی بار اسے اندھا دھند گاڑی ڈرائیو کرتے دیکھا تھا۔ اپارٹمنٹ میں داخل ہونے کے بعد وہ اپنی جیکٹ لاؤنج میں صوفے پر پھینکتے ہوئے سیدھا کچن میں آ گیا۔ امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کچن میں جائے یا اس کے بیڈ روم میں آنے کا انتظار کرے۔ اپنی چادر اتارتے ہوئے وہ کچھ دیر اپارٹمنٹ کے بیرونی دروازے کے پاس ہی کھڑی رہی۔ اس کا ذہن اب معاف ہونے لگا۔ وہ اتنے مہینوں سے ایک عاشق اور دوست کے ساتھ رہ رہی تھی، اور آج پہلی بار
एक शौहर का सामना कर रही थी। कॉरिडोर में खड़े खड़े उसने अपने सैंडल्स उतारे। तभी उसने सालार को किचन एरिया से पानी का गिलास ले जाते और फिर डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठते देखा। अब उसकी पुश्ती मामा की तरफ थी। पानी का गिलास खाली करके टेबल पर रखते हुए वो अब अपने गले से टाई उतार रहा था। वो चंद लम्हे खड़ी उसे देखती रही, फिर आगे बढ़ाई। कुर्सी खींचकर वो बैठी ही थी कि वो कुर्सी धकेलता हुआ उठ खड़ा हुआ था। सालार, मेरी बात तो सुनो, अभी कुछ और रह गया है जो तुमने मुझे बताना है। उसने सालार की आंखों में अपने लिए कभी तहकीर नहीं देखी थी, लेकिन आज देख रही थी। मुझे वजाहत का मौका तो दो। वजाहत? किस चीज़ की वजाहत? तुम मुझे ये बताना चाहती हो कि तुमने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए अपने शोहर को धोखा देना क्यों ज़रूरी समझा? उसकी आंखों में आंसू आने लगे। या तुम मुझे ये बताओगी कि तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की वो कौन सी खूबी है जो तुम्हें अपने शोहर में नज़र नहीं आई? वो अपने लहजे से उसे काट रहा था। इससे बेहतर यह है कि तुम मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुम कब से उससे मिल रही हो। मैं इत्तफाकन उससे मिली थी, सिर्फ एक बार। उसने भर्राई हुई आवाज़ में कुछ कहने की कोशिश की। सालार ने डाइनिंग टेबल पर पूरी कुव्वत से हाथ मारा था। स्टॉप बी फूलिंग मी वुमन, वो पूरी कुव्वत से चिल्लाया था। इमामा की आवाज़ बंद हो गई, उसके हाथ कांपने लगे। यूटोपिया ख़त्म हो रहा था। तुम समझती हो मैं अब तुम पर एतबार करूँगा? तुमने मेरी नज़रों में आज अपनी इज़्ज़त ख़त्म कर ली है। यू आर नथिंग बट अ ब्लडी चीटर। वो कहते हुए वहाँ रुका नहीं था। बेडरूम में जाने की बजाय वो स्टडी रूम में चला गया था। इमामा ने मुट्ठियाँ भींचकर जैसे अपने हाथों की कपकपाहट को रोकने की कोशिश की थी। उसके अल्फाज उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। वो बेहद तकलीफ़ दे थे, लेकिन इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ दे उसकी काटदार नज़रें थी। बात इतनी बड़ी नहीं थी जितनी सालार ने बना ली थी, लेकिन बात इतनी छोटी भी नहीं थी जितनी उसने समझी थी। वो उसके और जलाल के माजी के ताल्लुक़ से वाकिफ़ ना होता तो कभी भी किसी क्लास फेलो के साथ खाना खाने पर वो इतना हंगामा खड़ा ना करता। वो कंजर्वेटिव नहीं था, उसे खुद ही जलाल से मुलाकात के बारे में बता देना चाहिए था। वहाँ बैठे बहते आंसुओं के साथ वो अब खुद को मलामत कर रही थी। वो उठकर बेडरूम में आ गई। सोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो माउफ ज़हन और हवास के साथ सिर्फ सालार के अल्फाज जहन से निकालने की कोशिश कर रही थी। सवाल ये नहीं था कि वो उसे गलत समझ रहा था। सवाल ये था कि ऐसा क्यों हुआ? क्या वो भी उसे इसी तरह नाकाबिले एतबार समझता है जिस तरह वो उसे समझती है? वो सारी रात जागती रही। सालार बेडरूम में नहीं आया था। उसे यकीन था सुबह तक उसका गुस्सा ख़त्म नहीं तो कम ज़रूर हो जाएगा, और वो उससे दोबारा बात करना चाहती थी। वो फजर के वक्त कमरे में आया था। उस पर एक नज़र डाले बगैर वो कपड़े तब्दील करके नमाज़ पढ़ने के लिए चला गया था। उसकी वापसी हमेशा की तरह जिम और जॉगिंग के बाद ऑफिस जाने से कुछ देर पहले हुई थी। उसने इमामा को तभी मुखातिब नहीं किया था। इमामा के निकाले हुए कपड़ों की बजाय वो अपने निकाले हुए कपड़े लेकर वॉशरूम में गया था। वो कुछ दिल बर्दाश्ता सी होकर किचन में नाश्ता करने लगी। सालार तैयार होकर लाउंज में आया, लेकिन नाश्ते की टेबल पर जाने की बजाय वो स्टडी रूम में चला गया। उसे पता था कि वो अपना लैपटॉप लेने वहाँ गया था, लेकिन ये वो नाश्ता करने के बाद किया करता था। आज पहले लेने का मतलब था कि सालार, नाश्ता लगा दिया है मैंने। उसके स्टडी रूम से निकलने पर इमामा ने उससे कहा था, इसके लिए तुम जलाल को बुला लो। उसने बात नहीं की थी, उसे कोड़ा मारा था। वो सफ़ेद पड़ गई। वो एक लम्हा रुके बगैर अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोल कर निकल गया। उसे एहसास नहीं हुआ कि वो कितनी देर वहीं डाइनिंग टेबल के करीब खड़ी रही। उसके लफ्ज़ किसी खारदार तार की तरह उसके वजूद को अपनी गिरफ्त में लिए हुए थे। वो सारा दिन कुछ खा नहीं सकी थी। उसने 2 बार सालार को कॉल की, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं की। उसे यही तवक्को थी। उसने टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए उससे माफ़ी मांगी। उसने टेक्स्ट मैसेज का भी कोई जवाब नहीं दिया। वो रोज़ाना 7 या 8 बजे के करीब घर आ जाता था। अगर कभी उसे देर से आना होता तो वो उसे मतला कर दिया करता था, लेकिन उस दिन वो रात को तकरीबन 10 बजे के करीब घर आया था। आज बहुत देर हो गई। इमामा ने दरवाज़ा खोलने पर पूछा। सालार ने जवाब नहीं दिया।